رات کا آسمان جب مکمل سیاہی میں ڈوبا ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے کسی نے کائنات کی آنکھیں بند کر دی ہوں، مگر انہی بند آنکھوں کے پیچھے کروڑوں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک گویا کوئی راز سنانا چاہتا ہو، ایک ایسا راز جو اربوں سال سے سننے والے کی تلاش میں ہے۔ ہم زمین پر موجود زندگی کو سمجھتے ہیں، مگر جب نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو دل ایک سوال میں الجھ جاتا ہے۔ کیا ہم واقعی اس پوری وسعت میں اکیلے ہیں، یا کہیں کسی دوسری دنیا میں کوئی اور بھی اپنی راتوں میں یہی سوال دہرا رہا ہے؟ کائنات کی یہ خاموشی صرف ایک خاموشی نہیں، بلکہ ایک چیخ ہے، ایک بے آواز صدائے بازگشت جو یہ کہتی ہے کہ یا تو کوئی اور ہے نہیں، یا وہ ہم سے بہت دور ہے، یا شاید ہم سننے کے قابل ہی نہیں۔ اگر کہیں کوئی اور تہذیب موجود ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے اتنی مختلف ہو کہ ان کے سگنل ہمارے لیے صرف شور ہوں۔ جیسے ایک چیونٹی انسان کی بات نہ سمجھے، ویسے ہم ان کی زبان نہ سمجھ پائیں۔ کیا پتا ہمیں جو خلا لگتا ہے وہ دراصل کسی کی آواز ہو، مگر ہماری سماعت ہی اس فریکوینسی کو سننے کے قابل نہیں۔ اور پھر ایک زاویہ وقت کا بھی ہے۔ ہم ہمیشہ خلا میں تلاش کرتے ہیں، لیکن شاید وقت کا پردہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی عظیم مخلوق اربوں سال پہلے جی چکی ہو، انہوں نے ستاروں کو چھو لیا ہو، کائنات کے راز کھول لیے ہوں، اور پھر فنا ہو گئے ہوں جس طرح ہمارے ستارے ایک دن مر جائیں گے۔ یا شاید ابھی کوئی نئی مخلوق جنم لے رہی ہو کہیں کسی کہکشاں میں، مگر وہ اس مقام پر پہنچنے میں کروڑوں سال لے گی، جب تک ہم اور ہماری داستان فقط خاک ہو چکی ہو۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ شاید ہم ہی پہلی مخلوق ہوں جو شعور کی حد کو چھو رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ تنہائی نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ ہمیں وہ روشنی بننا ہے جو اندھیرے میں جلتی ہے، تاکہ آنے والی مخلوقیں ہمیں دیکھ کر راستہ تلاش کریں۔ مگر اگر ہم آخری ہیں، اگر باقی سب فنا ہو چکے ہیں، تو کیا ہمیں وہ خاموشی سمجھنی ہے جو کائنات برسوں سے پکار رہی ہے؟ ان سوالوں کے بیچ انسان کا دل ایک اور خیال کی طرف کھینچتا ہے۔ کیا یہ سب فقط ایک اتفاق ہے؟ کیا اربوں کہکشائیں، زندگی کے پیچیدہ نظام، ڈی این اے کے کوڈز، دماغ کی برقی چنگاریاں سب فقط ایک حادثہ ہیں، یا یہ سب کسی عظیم ہنرمند کے نقش قدم ہے؟ کیا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہمیں جانتا ہے مگر خود کو چھپا رہا ہے؟ کیا ہم فقط ستاروں کی خاک ہیں، یا کسی عظیم ذہانت کی عکاسی؟ اور اگر ہم واقعی اکیلے ہیں تو یہ خالی پن کسی بے مقصدی کی دلیل ہے، یا اس بات کی کہ ہمیں اپنی تکمیل خود کرنی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سائنسی تجسس، جذباتی تنہائی اور روحانی سوالات ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال محض فلکیات کا نہیں بلکہ ہمارے وجود کا سوال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خاموشی کا مطلب کبھی کبھی انکار نہیں، بس ایک تاخیر ہوتی ہے۔ شاید ہم ان لمحات میں جی رہے ہیں جب کائنات کی دوسری آوازیں ابھی ہم تک پہنچنے کے سفر میں ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ روشنی ہم تک نہ پہنچی ہو جو کسی اور ذہین زندگی کے ثبوت کے طور پر کئی نوری سال پہلے بھیجی گئی ہو۔ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے 100 ارب ستاروں کا گھر ہے، اور کائنات میں ایسی کہکشاؤں کی تعداد اربوں میں ہے۔ کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ایک چھوٹا سا نیلا سیارہ سوال کرے، کیا ہم اکیلے ہیں؟ شاید انسان خود ایک سوال ہے جو وجود کے سینے میں دھڑک رہا ہے، اور سوال جب زندہ ہو تو جواب ایک دن ضرور آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ جواب ہماری زبان میں نہ ہو، ہماری آنکھوں سے دکھائی نہ دے۔ ممکن ہے وہ جواب کسی اور شکل، کسی اور شعور یا کسی اور فریکوینسی میں ہو، جہاں ہم سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے یا ماننے کی جرت نہیں رکھتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم کائنات کو ایکسپلور نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے اندر کی اس تنہائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں ہمیشہ سے محسوس ہوتی آئی ہے۔ کیا یہ تنہائی قدرتی ہے، یا یہ ایک دعوت ہے دریافت کی، مکالمے کی اور اپنے مقام کو پہچاننے کی؟ کیا پتا ہم اکیلے ہوں، لیکن اگر ہم خود کو پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کر سکیں تو کیا وہ بھی ایک قسم کا ایکسٹینسنگ؟ آخر میں سوال وہی ہے، اگر کائنات میں کچھ نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کیسے آیا؟ اگر کوئی اور نہیں تو ہم کیوں ہیں؟ اور اگر ہم ہی سب کچھ ہیں تو کیا ہمیں خود کو سنبھالنا آتا ہے؟ اگر آپ کو روانی کا یہ زاویہ دلچسپ لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیں۔ روانی آپ کی سوچ کا ہم سفر ہے۔